بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 72 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انسیتم یا جہابذۃ النقد سے لے کر من قارع هذه الصفات تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسیتم یا جہابذۃ النقد و موابذۃ الحل والعقد، کیا تم بھول بیٹھے ہو اے ماہرین تنقید اور ارباب حل و عقد، ما ابرزتہ توارف القرائح، ان چیزوں کو جس کو ظاہر کیا ہے توارف القرائح، انوکھی طبیعتوں نے، وبرز فیہ، اور جس میں سبقت لے گیا ہے الجزع، جوان گھوڑا، علی القارح، ضعیف اور بوڑھے گھوڑے پر، من العبارات المہذبۃ، مہذب عبارات میں سے، والاستعارات المستعذبۃ، اور شیریں استعارات میں سے، والرسائل الموشحۃ، اور مزین خطوط میں سے، والاساجیع المستبلحۃ، اور نمکین اور مقفع اور عمدہ کلام میں سے، وہل للقدماء، اور کیا اس کے سوا قدیم لوگوں کے لیے ہے، اذا انعم النظر من حضر، اگر حاضرین بغور جائزہ لے، غیر المعانی المطروقۃ الموارد المعقولۃ الشوارد، سوائے ان معانی کے، یعنی قدماء کے لیے کیا ہے، سوائے ان معانی کے جن کے گاٹ گدلے ہو چکے ہیں، یعنی وہ معانی بار بار استعمال ہو چکے ہیں، المعقولۃ الشوارد، اور جن کے نوادرات باندھے گئے ہیں، یعنی کتابوں میں محفوظ کیے گئے ہیں، المأثورۃ عنہم لتقادم الموالد، اور جو ان سے منقول ہیں ان کی پیدائش کے مقدم ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ چونکہ عمر میں ہم سے بڑے تھے اور ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، بس یہی ان کا کمال تھا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لا لتقدم الصادر علی الوارد، نہ کہ لوٹنے اور جانے والے کو بعد میں آنے والے پر فضیلت اور تقدم کی وجہ سے، وإنی لأعرف الآن، اور آج بھی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، من اذا انشأ وشا، کہ اگر وہ لکھ کے تو اس کو مزین کر دیں، وإذا عبر حبر، اور اگر وہ کسی شے کی تعبیر کرے تو اس کو منقش کر دے، وإن اسہب اذہب، اور اگر کسی چیز کو لمبا کرے، یعنی بات کو لمبا کرے تو اذہب، سونے سے سنہرا کر دے، وإذا اوجز، اور اگر اختصار سے کام لے، اعجز، تو عاجز کر دے، وإن بدہ، اور اگر برجستہ بولے، شدہ، تو حیران کر دے، ومتى اخترع خرع، اور اگر کوئی چیز ایجاد کر لے تو اس کے تمام گوشوں کو چیر کر رکھ دیں۔ فقال له ناظورۃ الدیوان، تو صدر مجلس نے اسے کہا، وعین اولئک الاعیان، اور ان سرداروں کے سردار نے کہا، من قارع هذه الصفات، اس چٹان کے کٹکٹانے والے کون ہیں، یعنی اس سخت پتھر کے کٹکٹانے والے اور اس کا دعویٰ کرنے والے، ان صفات کا حامل وہ کون ہیں۔ انسیتم، نسی ینسا سے ہیں، انسیتم، کیا تم بھول بیٹھے، یا جہابذۃ النقد، جہابذ یہ جہبذن کی جمع ہے، ماہر کو کہتے ہیں، کرے کوٹھے کو پرکھنے والے کو کہتے ہیں، النقد تنقید کو کہتے ہیں، نقد ینقد نقدن، پرکھنا، نقد ادا کرنا، تنقید کرنا، موابذہ یہ
موبزن کی جمع ہے، حاکم کو بھی کہتے ہیں، مال و دولت اور جاہ و دنیا والی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد ارباب حل و عقد ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی بات کو عقد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور وہ حیثیت کے حامل ہوتی ہیں وہ بات ان کی۔ ما ابرزت ہو، ابرز یبرز، ابرازن ظاہر کرنا، برز یبرز بروز سے ہیں۔ توارف القرائح، توارف یہ طارفتن کی جمع ہے، نئی چیز کو کہتے ہیں۔ قرائح یہ قریحتن کی جمع ہے، طبیعت کو کہتے ہیں۔ وبرز فیہ الجزع، جزع یہ گھوڑے کا 2 سالہ نوخیز بچے کو کہا جاتا ہے، جمع اس کی جزاع اور جزعان آتی ہیں۔ القارح یہ 5 سالہ گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی جو بوڑھا اور معمر ہو۔ عبارات یہ عبارتن کی جمع المہذب، حذب یہذب تہذیبا، جس کی شاخ تراشی ہوئی ہو، یعنی تہذیب والا، مہذب۔ والاستعارات استعارتن کی جمع ہے۔ المستعذبہ یہ باب استفعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہیں، اور مجرد میں عذب یعذب عذوبتاً، یعنی شیریں اور میٹھا ہونا۔ استعارہ کیسے کہتے ہیں؟ شیریں استعارات سے کیا مراد ہیں؟ تو استعارہ کی لغوی معنی ہے طلب العاریہ، یعنی کسی عاریت کو طلب کرنا، کسی چیز کو عاریتاً لے لینا۔ اصطلاح میں تشبیہ شیء بشیء بدون ذکر الحروف المشبہ، یعنی ایک شے کی دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دے دینا اور اس کے مماثل قرار دینا، اس طور پر کہ اس میں حروف تشبیہ ذکر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ 2 کلموں کے درمیان مشابہت کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرنا، یہ استعارہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی کہیں کہ میں نے رأیت اسداً، رأیت اسداً یقوم، میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے یہاں پر اب بلکہ اس سے بھی زیادہ مزید جو ہے وہ واضح مثال ہونی چاہیے، چونکہ عام شیر بھی تو کھڑا ہوتا ہے۔ یتکلم اگر ہم کہیں رأیت اسداً یتکلم، میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ بات کر رہا تھا، تو اب یہ بات کرنا چونکہ انسان کی خصلت ہے، تو یہ اس پر قرینہ ہے کہ یہ اسد سے مراد وہ حیوان نہیں ہے جو مفترس ہیں، بلکہ انسان ہیں جس میں اس حیوان کی طرح بہادری کی جو خصلت ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ہے وہ انسان ہے اور وہ بات کر رہا ہے، تو اس کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ والرسائل یہ رسالتن کی جمع ہے، رسالہ خط کو کہتے ہیں۔ الموشح، وشح یوشح توشیحا، کسی چیز کو مزین کرنا اور آراستہ بنانا۔ اساجیع یہ اسجاع کی جمع ہے، اور اسجاع جو ہیں یہ سجع کی جمع ہے۔ سجع کہتے ہیں مقفع کلام کو۔ المستملح، مستملحہ یعنی نمکین اور عمدہ۔ وَهَلْ لِلْقُدَمَاءِ إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرُ، قدماء یہ قدیم کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، اسلاف بن چکے ہیں۔ انعم ینعم انعاما، بغور نظر دوڑانا۔ معانی المتروقہ، ایسے معانی جن کے گاٹ گدلے ہو چکے ہیں۔ متروقہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، طریقہ یطرق طرقا سے ہیں، گدلا پانی پینا۔ طرق یطرق طرقا اس کا معنی ہے کوٹنا، کٹکٹانا، رات کو آنا، اسی سے طارق بھی ہیں، یعنی جو بار بار استعمال ہو چکے ہیں اور استعمال سے وہ اب گدلے ہو چکے ہیں، انوکھے نہیں رہے۔ المعقولۃ الشوارد، معقولہ عقل یعقل عقلا سے ہیں، عقل یعنی باندھنا کسی چیز کو، تو عقل بھی چونکہ عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو برائی اور لایعنی امور سے روکنے اور باندھنے کی رسی کا کام دیتی ہیں۔ تو الشوارد یہ شاردتن کی جمع ہے،
شرد یشرد شرودن شرادن باغنا، تو شارد باغنے والی اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد نوادر ہیں، یعنی وہ جو نادر اور انوکھی چیزیں تھیں وہ تو کتابوں میں باندھی گئی ہیں اور اب وہ نادر نہیں رہی۔ الماثور عنہم یعنی جو منقول ہیں ان سے، لتقادم الموالد ان کی پیدائش کے متقدم ہونے کی وجہ سے، تقادم یتقادم تقادماً یعنی کسی چیز کا مقدم ہونا، نہ کہ لا لتقدم الصادر علی الوارد، نہ کہ لوٹنے والے کے فضیلت کی وجہ سے آنے والے پر۔ تو یہاں پر جو صادر ہیں، صدر یصدر صدرن صدورن یعنی لوٹنا، گاٹ سے لوٹ کر آنا، وارد یعنی گاٹ کے اوپر آنا، ورد یرد ورود سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوٹ کر جانے والا ہے اس کی کوئی اس طرح ذاتی فضیلت نہیں ہے کہ وارد پر وہ چونکہ مفضل ہے اور اس میں کمالات زیادہ ہیں، بس ان کی فضیلت یہی ہے کہ وہ چونکہ پہلے گزر چکے ہیں، تو جو بعد میں آنے والے کمالات ہیں وہ لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے اسی کے گن گاتے ہیں اور اسی کو سارا جہاں سمجھتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ مَنْ إِذَا أَنْشَأَ وَشَّ، میں آج بھی ایک ایسے آدمی کو پہچانتا ہوں جو اگر لکھ کے تو اس کو مزین بنا دے۔ وَإِذَا عَبَّرَ عَبَّرَ يُعَبِّرُ تعبیراً بیان کرنا، عَبَرَ يَعْبُرُ عَبْرًا عبارتاً تشریح کرنا، حبّر تو اس کو مزین کر دے، اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دے، تحبیر کہتے ہیں مزین کرنے کو۔ وَإِنْ أَسْحَبَ سَحَبَ يَسْحَبُ صحباً لینا، اختیار کرنا، اصحب الکلام کلام کو لمبا کرنا، اگر وہ کلام کو لمبا کر دے تو اذهب اس کو سنہرا بنا دے، یعنی وہ اس کو سونے کی ملمسازی جو ہے وہ چڑھائے اور اس کے اس لمبے کلام سے لوگ بور نہ ہو، یعنی اس کو معیوب نہ جانے بلکہ اس سے مزید کا جو ہے وہ تقاضا کر لے۔ اذهب یہ یا تو ذہب سے ہیں اور یا ذہاب سے ہیں، ذہب سے ہے تو ذہب سونے کو کہتے ہیں، اس کو سنہرا بنا دے، اور اگر ذہاب سے ہیں تو وہ لوگوں کو لے جائے، یعنی ان کی اس حواس کو اور ہوش کو جو ہے وہ اڑا دے۔ وَإِذَا أَوْجَزَ يُوجِزُ إِجَازًا وَجَزَ يَجِزُ وَجْزًا، اختصار کرنا کلام میں، اعجز تو اعجز یعجز اعجازاً تو وہ عاجز کر دے، یعنی اس چیز سے لانے پر کوئی قادر نہ رہے۔ وَإِن بَدَحَ شَدَحَ بَدَحَ يَبْدَحُ بَدَاحَةً فی البدی کلام کرنا، شدح یشدح شدحً حیرت میں ڈالنا۔ وَمَتَى اخْتَرَعَ خَرَعَ، اور اگر وہ ایجاد کرنا چاہے تو وہ خرع تو پھاڑ دے، یعنی زبردست قسم کی وہ ایجاد لے کر آئے کہ جس کا مقابل کچھ نہ رہیں۔ فقال له ناظورۃ الدیوان، ناظورہ یہ صدر مجلس کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں، جمع اس کی نوازیر آتی ہیں، یہ مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے لیے ایک ہی یہی ناظورہ استعمال ہوتا ہے۔ دیوان جیسے میں نے ذکر کیا لوگوں کو جمع ہونے کی، لوگوں کے جمع ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو دیوان مجلس کو کہتے ہیں، دواوین اس کی جمع آتی ہے۔ عین یہ سردار کو کہتے ہیں اور اس کی تفصیل گزری بھی ہے، اس کی متعدد معنی آتے ہیں، تو یہاں پر مراد سردار ہیں۔ اعیان اس کی جمع آتی ہیں۔ من قارع هذه الصفات، قارع یہ قارع جو ہے وہ قرع یقرع قرعن سے ہیں، کٹکھٹانے والا۔ صفات یہ چٹان کو کہتے ہیں، بڑے پتھر کو کہتے ہیں۔ صفا اس کی جمع آتی ہیں صفوات، اور پھر اس کی جمع جو ہے اصفا آتی ہیں، جیسے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو یہاں صفوان بھی صفات کے معنی میں ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پیش کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو بار بار سنیں گے اور خوب ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔